صفحہ نمبر 234 سورہ ابراہیم آیت نمبر 31۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 صفحہ نمبر 234۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے لعبادی میرے بندوں سے، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، یقیموا ان سب نے قائم کی، الصلاۃ نماز کو، وینفقوا اور وہ خرچ کریں، مما اس سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا ان کو، سرًا پوشیدہ، وعلانیہ اور ظاہراً، من قبل اس سے پہلے کہ ان یاتیا کہ آ جائے، یوم وہ دن، لا بیع نہیں سودے بازی ہوگی، فیہ اس میں، ولا خلال اور نہ دوستی۔ اللہ الذی اللہ وہ ہے جس نے خالق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پس نکالے، بھی اس سے، من الثمرات پھل، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، وسخر اور مسخر کر دیا یا تابع کر دیا، لکم تمہارے لیے، الفلک کشتیوں کو، لتجری تاکہ وہ چلے، فی البحر سمندر میں، بامرہ اس کے حکم سے، وسخر اور مسخر کر دیا تمہارے، لکم تمہارے لیے، الانہار نہروں کو، وسخر اور مسخر کر دیا لکم الشمس تمہارے لیے سورج کو، والقمر اور چاند کو، دائبین دونوں برابر چلتے ہیں، وسخر اور مسخر کر دیا لکم اللیل والنہار تمہارے لیے رات کو والنہار اور دن کو، وآتاکم اور دیا تم کو، من کلی جو کچھ بھی، ما سألتموہ تم نے سوال کیا اس سے، وَإِن تَعُدُّوا اور اگر تم شمار کرو، نعمت اللہ کی نعمتوں کا، لا تحصوها نہیں تم اس کو شمار کر سکتے، ان الانسان بے شک انسان، لظلوم البتہ ظالم ہے، کفار ناشکرہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے، فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے حرم کو، خانہ کعبہ کو یعنی مکہ کی زمین کو حرام قرار دیا، اور میں اس مدینہ کے دو پتھریلے کناروں کے درمیان جو زمین ہے اس کو حرام قرار دیتا ہوں، یعنی جیسے حرمت والا وہ شہر ہے اسی طرح یہ مدینہ کو بھی حرمت والا شہر بنا دے۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت عائشہ سے، اے عائشہ، تیری قوم نے جو خانہ کعبہ ہے اس کو ابراہیم کی بنیادوں سے کم بنایا، دوبارہ تعمیر کیا، کم بنایا، جیسے ہم نے پڑھا کہ ان کے پاس وہ جو پیسہ تھا حلال کا وہ ختم ہو گیا، انہوں نے وہیں پہ چھوڑ دیا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کی صحیح بنیادوں پر تعمیر کروں، فرمایا یا رسول اللہ آپ اس کی جو اصل بنیادیں ہیں ابراہیم والی اس پہ تعمیر کر دیں۔ فرمایا عائشہ، تیری قوم کی جو کفر کا زمانہ وہ نزدیک ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ یہ نہ کہیں کہ محمد نے کیا کام شروع کر دی، یعنی آپ نے اس چیز کو ویسے ہی رہنے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام یعنی جیسے وہ بنا تھا خانہ کعبہ، جیسے وہ حتیم کا وہ جم جاتے ہیں وہ سب خانہ کعبہ حصہ تھا، لیکن جو مشرکین مکہ تھے جب انہوں نے تعمیر کیا تو اس حصے کو چھوڑ دیا گیا، اس کے بعد کافی تعمیر ہوا بدلا تو اس کو اس ویسے کا ویسے رہنے دیا گیا۔ ابراہیم السلام، کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، کہہ دیجئے
اے میرے بندو، اے نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے اے میرے بندو، وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز کو، یعنی نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ایک رشتے کو قائم رکھتا ہے، ایک تعلق کو قائم رکھتا ہے۔ اور نماز ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتا ہے کہ وہ ہاتھ کس کے آگے باندھتا ہے، جھکتا کس کے آگے ہے، سجدہ کس کے آگے کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ جھکا دیتا ہے اس ہستی کے آگے، اس کی وہ کبریائی کو، اس کی بڑائی کو تسلیم کرتا ہے۔ یہ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے۔ پھر نماز کو قائم کرنا، اس کی اوقات میں اس کو قائم کرنا، پھر اس کو ایسے قائم کرنا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا، اور انہی وقت میں اس کو پڑھنا، پھر اس کا جو خشوع خضوع کو قائم رکھنا، اس کے جو بھی اس کے فرائض ہیں، واجب جو جس جیسے اس کو پڑھنا چاہیے نماز کو، جیسے اس کا حق ہے اس کو ویسے ادا کرتے ہیں۔ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ کرتے ہیں جو ہم نے اس کو رزق دیا، یعنی دنیا خرچ کرنا، دنیا سے بے رغبتی کا اظہار کرتا ہے انسان، یا اللہ تیرے پاس آنا ہے اور یہ جو مال ہے تیری مال، رزق کا نام ہم نے رزق دیا، اللہ بار بار رزق کا نام یعنی رزق کے ہم مالک ہیں اور ہم نے ہی تم کو رزق دیا، اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سرًا وعلانیہ، چھپا پوشیدہ طور پر اور ظاہراً، یعنی چھپ کر بھی دینا اور ظاہر دینا، دونوں عمل اللہ کو بڑے پسند ہے، اور سب سے اچھا عمل اس کو چھپا کر دینا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو زکوٰۃ ہے اس کو انسان کو اعلان کر کے دینا چاہیے، عام دینا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی دیں، اور جو صدقہ خیرات ہے اس کو انسان کو بالکل چھپا کے دینا چاہیے، وہ قبولیت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ من قبل، اس سے قبل، ان یاتیہ یوم، کہ آ جائے وہ دن، لا بیع فیہ ولا خلال، کہ جس کے اندر نہ کوئی کاروبار اور نہ تمہاری دوستیاں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ یعنی جو تم یہ دنیا کی مصروفیات میں بہانہ بنا کر اللہ کے دین سے دور ہو جاتے ہو، نمازوں سے دور ہو جاتے ہو، صدقہ خیرات سے دور ہو جاتے ہو، اور دوستوں کے درمیان بیٹھ کر تم ہر چیز کو بھول جاتے ہو، نماز کا وقت بھی نکل گیا، قرآن کا وقت بھی نکل گیا، جو مصروفیات کا ٹائم تھا اللہ کے لیے وہ تم نے دوستوں میں گزار دیا، جو وقت تھا اللہ کو یاد کرنے کا وہ تم نے کاروبار میں گزار دیا۔ فرمایا یہ چیزیں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آنے والی۔ فرمایا اس دن سے پہلے، فرمایا ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا وہ حکمت والے موتی، وہ کہتے ہیں وقت پر قدر کرو، وقت پر قدر کرو، وقت کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا وہ تم کو دوبارہ وقت دے، اس کے بعد اتنا وقت نہیں، جو وقت گزر گیا۔ تو میں وہ جیسے وہ کسی نے کہا جو سوئے گا وہ روئے گا، جو ڈھونڈے گا سو پائے گا، بن بیٹھے کچھ ہاتھ نہ آئے گا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، لگا داغ سینے پہ جاتا نہیں۔ یعنی وقت کی قدر کرنا وقت کے اوپر، یہی یوم، اس دن سے پہلے اس کی دنیا کی اپنی زندگی کی قدر کر لو۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، آگے اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کر رہے ہیں، اپنا مقام بیان کر رہے ہیں کہ میں اللہ، میں نے تمہارے اوپر کیا احسان کیے، کیا کہ تمہارے ساتھ کیا، اور تم کیا کر رہے ہو مشرکین مکہ، تم نے میرے ساتھ شریک بنا لیے، کسی کو زمین کا مالک، کسی کو آسمان کا مالک، کسی کو بارش کا مالک، کسی کو پہاڑوں کا مالک تم بنا دیا، جو میری صفات تھی تم نے میرے بنائی ہوئی مخلوق میں منتقل کر دی۔ اللہ کہتے کوئی نہیں، اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وَأَنزَلَ، اور اتارا اس نے آسمان سے پانی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اس پانی کے ذریعے زمین سے تمہاری رزق نکالتا ہے۔ کون نکالتا؟ اللہ تعالیٰ نکالتا، اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے۔ وَسَخَّرَ، اسی نے مسخر کیا، تمہارے بس کی تو بات ہی نہیں تھی، لَكُمُ الْفُلْكَ، تمہارے لیے کشتیاں، لِتَجْرِيَ، تاکہ وہ چلیں، فی البحر بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے۔ ایک عام سا تختہ ہے لکڑ کا بنا ہوا، اس کو تم رکھ دیتے ہو پانی کے اوپر، وہ اتنے زوراور موجیں ہوتی ہیں ان کو بھی سامنا کرتا ہے، وہ اس کے اوپر تیرتا چلا جاتا ہے، کس کے حکم سے چلتا ہے؟ ورنہ ہر چیز پانی اس کے اپنے کھینچ لیتی ہے، غرق کر لیتی ہے، لیکن وہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کو اپنے اندر نہیں کھینچتی، وہ تم اللہ کے حکم سے چلتا ہے، تم کو لے کر چلتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک، تمہارا جو سامان ہے، رسد ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ لے کر آتا ہے اللہ کے حکم سے کشتیاں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس نے مسخر کیے تمہارے لیے نہریں، تمہارے تابع کر دیے۔ کہاں بارش ہوتی ہے
پہاڑوں کے اوپر برف باری ہوتی ہے، پھر کب وہاں سے چھوٹے چھوٹے نالیاں نکلتی ہیں، پھر آگے وہ دریا بنتا، پھر دریا سے نہریں نکلتی ہیں، وہ نہریں تمہاری کھیتوں کی طرف چلی جاتی ہیں، ان کو سیراب کرتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے اس کو تمہارے تابع کر دیا، تمہارے اندر یہ مجال نہیں تھی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور مسخر کر دیا اس تمہارے سورج کو اور چاند کو دائبین، وہ چل رہے ہیں لگاتار برابر چل رہے دونوں، یہ کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ دن دیکھیں آج چھوٹا ہو گیا، رات بڑی ہوگی، کبھی رات بڑی ہوتی ہے دن چھوٹا ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ آج کل سب سے بڑی نشانی جو میں نے دیکھی ہے، آپ نے غور کیا ہوگا، آج سے 1 ماہ پہلے جب ہم گھر سے واپس آتے تھے، واش روم میں جا کر جب ہم نل کھولتے تھے نا تو پانی اس میں ٹھنڈا آتا تھا، ہم نہاتے تھے، مزہ آتا تھا۔ آج اللہ کی قدرت، اب جا کر نہاتے ہیں تو پانی گرم آتا ہے، اللہ کی شان ہے۔ جب موٹر چلتی ہے نا تازہ پانی گرم آتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ کون کرنے والی چیزوں دینے والا؟ وہ اللہ ہی ہے، جس نے ہر انسان کی جو ضروریات ہیں ویسے اس نے معاملات کو کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند، فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، ان کو تم خدا نہ سمجھ لینا، ان میں کوئی ایسی صفتیں نہیں ہیں کہ بولے کہ یہ میری نشانیاں ہیں جو تمہارے لیے ہیں۔ اور یہ ستارے جو ہیں، جیسے میں نے وہ بتایا تھا تو قتادہ تابعی وہ کہتے ہیں کہ ستارے جو ہیں یہ آسمان کی زینت ہیں، یہ آسمان کی زینت ہیں۔ دوسرا، ستارے یہ شیطان کو مارنے کے لیے ہیں۔ تیسرا، یہ رستہ بتانے کے لیے ہیں۔ فرمایا جو ستاروں سے علم غیب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو نہیں حاصل کر سکتا، فرمایا اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، اس نے برباد کر لیا، اس نے اپنا وقت ضائع کر لیا، اس نے اپنا ایمان ضائع کر لیا۔ یہ چیزیں ان کو لیے، یہ چیزیں اللہ تمہارے لیے تمہارے تابع کر دی ہیں، تم ان سے حاصل کرنا شروع کر دیتے ہو، ان کو پکارنا شروع کر دیتے ہو۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور مسخر کر دیا، تابع کر دیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو۔ وَآتَاكُمْ، اور دیا اس نے تم کو، مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم نے سوال کیا، جو تم مانگو تو دیتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ فرماتے ہیں کہ ساری جن و انس اور تمام مخلوق اکٹھی ہو جائے، مجھ سے مانگنا شروع کر دے، میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی کہ جیسے ایک سوئی کو دریا میں ڈالنے سے کمی آتی ہے، اتنی بھی نہیں آتی، جو تم مانگو گے میں تم کو دیتا ہوں۔ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کر نہیں سکتے۔ تمہارا اپنا جس، تمہاری آنکھیں، تمہارا کان، تمہارا جسم، تمہارا جسامت، تمہارے عزیز و اقربا، تمہاری تنہائی دیکھ لو، اگر انسان تنہا، اس کے اپنے بہن بھائی نہ ہو تو اس کی کیا اوقات ہے، وہ تنہا انسان مر جائے۔ فرمایا یہ اللہ کی، تم اس کی نعمت و شمار کو، کھانا پینا، یہ زمین اور یہ سورج چاند ستارے، یہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ اپنا سارے معاملے جو اللہ تمہارے لیے بنائے ہیں۔ فرمایا اللہ یہ کیوں معاملہ کہہ رہا ہے؟ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا بے قدرہ ہے، نا شکرہ ہے۔ اللہ کیا وجہ ہے، کیوں کہہ رہا ہے اللہ یہ اتنے مسئلے بیان کرنے کیوں کہہ رہا ہے؟ سورج، چاند، زمین، آسمان اور یہ نہریں اور دن، یہ رات، اللہ مسئلے بیان کر کیوں کر رہا ہے کہ اتنی بڑی چیزیں، آسمان بغیر ستونوں کے، یہ پہاڑ، یہ زمین، یہ جب میرے تابع ہیں، میں اس کو تمہارے تابع کر دیا، میری مخلوق ہے، میں تمہارے تابع کر دیا۔ تو انسان جب اتنی بڑی چیزیں میرا حمد کر رہی ہیں، میرا ذکر کر رہی ہیں، میری تسبیح کر رہی ہیں، تو میں ان کی ضرورتیں پورا کر رہا ہوں، تو 6 فٹ کا 5 فٹ انسان ہے، تو تیری ضرورتیں پوری نہیں وہ کر سکتا؟ ان کو میں تیرے تابع کر دیا، اور جو تیری ضروریات ہیں ان کو میں تیرے تابع نہیں کر سکتا۔ تو کہاں بھاگا جا رہا ہے، کہاں پھر رہا ہے؟ کن کو مشکل کشا، حاضر روا، دستگیر، اور تو نے کیا نام دے دیے بندوں کو جن کی کوئی دلیل اللہ نے اتاری نہیں ہے۔ جیسے وہ میں نے حدیث سنی تھی، بڑی زبردست حدیث تھی، ایک بدو آیا اللہ کے نبی کے بعد، یا اللہ حشر میں حساب کون لے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ اللہ، رسول میں اللہ حساب لے گا۔ وہ بدو خوشی سے جھوم اٹھا، کہنے لگا باخدا ہم نجات پا جائیں گے، ہم نجات پا جائیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ کیسے نجات پا جاؤ گے؟ کہنے لگا کہ اللہ کریم ہے، اور کریم جب قابو پا لیتا ہے تو معاف کر دیتا ہے۔ کریم جب قابو، یہ اللہ کی شان ہے، اس نے سمجھا، کہتا ہے کریم جب قابو پا لیتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی وہ اٹھا جا رہا تھا، اس کو دیکھتے رہے،
اور جب تک دیتے رہے یہی کہتے رہے قد وجد ربہ قد وجد ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یہی کہتے چلے آ رہے تھے۔ یعنی یہ اللہ کی شان، جنہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا یہ اللہ اپنا تعارف بیان کر رہے ہیں کہ میں اللہ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق، یہ ہر چیز میرے تابع، اس کو میں نے تیرے تابع کر دیا ہے اور تو میرے تابع ہو جا، تو میرا بندہ بن جا۔ کسی نے، وہ شفا کا رائٹر ہے، کسی نے اس سے پوچھا کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے، وہ سوچ پڑ گیا کہ مومن مسلم میں کیا فرق ہے، کسی کو کیا پتا، وہ اس نے بڑا سوچا، کہتا میں نے بڑا سا پوچھا کہ کیا فرق ہے، کسی نے نہ بتایا کیا فرق ہے۔ کہتا ایک دن میں گاؤں جا رہا تھا، رستے میں مجھے ایک دیہاتی وہ گنے کاٹ رہا تھا، میرے ذہن میں خیال آیا، کہتا میں نے گاڑی روکی، میں نے کہا یہ آدمی مجھے سمجھنے لگتا ہے، میں نے اس سے پوچھا بابا جی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ کہا جی پوچھو، جی مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے؟ وہ بابا جی نے اس کی طرف دیکھا، سر جھکایا، پھر سر اٹھایا، کہنے لگا کہ مسلم وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مسلم وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اس نے کہا مجھے بتایا، اس نے وہ مجھے فرق بتا رہی ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دینا، اللہ کے یہاں اپنے آپ کو گرا دینا، یہی اللہ مطالبہ کر رہا ہے۔ اگر تم آج اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دو، گرا دو گے، تو کل اللہ تمہیں اونچا کر دے گا، تمہاری شان، تمہارا مرتبہ بلند کر دے گا، تو تمہیں اپنے جو عزت والے مقام وہاں پر تم کو اپنا ٹھکانہ دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ صدق اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل کہہ دیجیے لعبادی میرے بندوں سے، الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، یقیمو قائم کرتے ہیں وہ سب، الصلاۃ نماز کو، یا قائم کرو نماز کو، وینفقوا اور خرچ کرتے ہیں، مما اس سے جو رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا، سرًا پوشیدہ، وعلانیتاً اور علانیہ ظاہراً، من قبل اس سے پہلے کے، ان یاتی آ جائے، یومن وہ دن، لا بیع نہیں سودے بازی ہوگی، کاروبار ہوگا، فی اس میں، ولا خلال اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے، اللہ جس نے خلق السماوات والارض پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، وانزل اور اتارا من السماء آسمان سے، مان پانی، فاخرجا پس نکالے، بھی ساتھ اس کے، من الثمرات پھلوں سے، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، وسخرا اور مسخر کر دیا، تابع کر دیا، لکم تمہارے لیے، الفلکا کشتی کو، لتجریہ تاکہ وہ چلے، فی البحر سمندر میں، بیامری اس کے حکم سے، وسخرا اور مسخر کر دیا، لکم الانہار تمہارے لیے نہروں کو، وسخرا اور مسخر کر دیا، لکم الشمس تمہارے لیے سورج کو، والقمر اور چاند کو، دائبین برابر چلتے ہیں، وسخرا اور مسخر کر دیا، لکم اللیل تمہارے لیے رات کو، والنہار اور دن کو، وآتاکم اور دیا تم کو، من کلی ہر چیز میں سے، ما سألتموہ جو تم سوال کرتے ہو اس سے، وَإِن تَعُدُّوا اور اگر تم گنتی شروع کر دو، نعمت اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، لا تحصوها نہیں تم شمار کر سکتے اس کا، ان الانسان بے شک انسان، لظلوم کفار ناشکرہ ہے، بے قدرہ ہے۔ صدق اللہ۔